کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ قرآن ہے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یقین نہ آئے ابھی جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اپنے ہاتھ میں قرآن لو اور قرآن کا سورہ بقرہ کھولو اور میرے ساتھ یہ آیتیں پڑھنا شروع کرو. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اپنے ترجمے سارے چھوڑ دیتا ہوں. امام احمد رضا خان بریلوی عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے، ان کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کب محشر کے دن، قیامت کے دن، جب کھرب ہاں کھرب سارے انسان جو آدم سے لے کے قیامت تک خلق کیے جا چکے سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور ایسے میں جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے. میں نے کہا بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، قرآن کے رہے ہو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پیچھے تک جہاں تک آدمی بیٹھے سب تک ترجمہ پہنچا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے. تبرہ سے مراد ہے اظہار براءت، یعنی اپنے سے دور ہٹا دینا. جب پیر اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے دور ہٹاؤ، چلو چلو پیچھے ہٹ جاؤ، اس اپنے سے دور ہٹانے کے عمل کو تبرہ کہتے ہیں. اور براءت ہٹانا، دور ہونا. کس چیز سے دور ہوتے ہو؟ جہاں تم نے نجاست دیکھی، جہاں نجاست دیکھی دور سے ہٹ جاتے ہو، راستہ بدل دے، ادھر سے ہٹو. کچرا پڑا ہوا ہے، کچرا ہے، کچرا، کچرے کو چھوڑ دینا چاہیے نا، تو چھوڑا ہوا تو ہے نا، چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. مجھے اپنے 4 مصرے یاد ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھو. ہم آل محمد پہ جاں مارتے ہیں، شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم آل محمد پہ جاں مارتے ہیں، شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. خوشی میں ہے خوش، ان کے غم میں ہے غمگین، مودت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قرآن کا فیصلہ ایک محکم کہ ہر رجس ہے دور آل نبی سے. ہے قرآن کا فیصلہ ایک محکم کہ ہر رجس ہے دور آل نبی سے. تو اب جو بھی ہے دور آل نبی سے نجاست نہیں ہے تو پھر آج کیا ہے. ساری زندگی ریا گستاخ جڑا بڈھا ہو کے غلام نہیں ہو سکتا، جڑا بھی ہے منکر وہ نال کلام نہیں ہو سکتا، اور جڑا دھی تو بچ کے کرے مسئلہ کبھی ساڈا مال نہیں ہو سلامت رہے. توجہ ہے میری جانب. کہا جب پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر رہے ہوں گے، اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اس لیے کہ رعب العذاب، وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. میری طرف رہنا. بہت مختصر گفتگو ہے. وتقطعت بهم الاسباب، ان کے تمام رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے. ایسے میں مرید اپنے اللہ سے کہیں گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم بھی ان پر ایسے ہی تبرہ کریں جیسے اس وقت یہ ہم پر کرنا. پروردگار وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، پروردگار اگر تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم بھی ان سے اظہار برات کریں جیسے اس وقت یہ ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں. سورہ ہے سورہ. کون سمجھائے اس کا مطلب؟ گفتگو ختم ہو گئی. کون سمجھائے اس منظر کی تشریح؟ کون سمجھائے؟ پہنچا ایک سائل پوچھنے والا وارث رسول کے پاس پہنچا جس کے سینے میں علم رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا. اس کے پاس آ کے ابو بصیر سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ بزرگ سے بہتر جانتے، نوجوان بھی جانتے. بچوں کے لیے کہتا ہوں تاکہ بچوں تک یہ جملہ پہنچ جائے، ان کے ذہن میں یہ منظر راسخ ہو جائے. معصوم نے کہا سنو، تفسیر یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، چاہت دینے کا انسان ہی انسان ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، پورا میدان محشر بھرا ہوا ہوگا. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان خلق ہوئے سب بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوں گے. اور ایسے میں آواز قدرت آئے گی، ایسے میں سب خاموش، ساکت، خاموش، بالکل چپ، ایسے کہ سوئی گر جائے تو آواز آئے. اس لیے کہ جب اللہ بولے تو کون بولے؟ جب اللہ بولے تو کون بولے؟ آواز قدرت آئے گی، آواز قدرت آئے گی. اے اہل محشر، یہی خاموشی تھی. اے
اہل محشر، آواز قدرت، ایک گھن گھرج والی آواز، ایک جبروت والی آواز، ایک روب والی آواز، دلوں کو مسخر کر دینے والی آواز، کج عقیدوں کے پراشے اڑا دینے والی آواز، وہی آواز جسے سنتے سنتے رسول قاب قوسین تک پہنچے تھے۔ جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، جو نہیں سمجھ رہا وہ گھر سے سوچ کے آ جائے۔ آواز آئے گی، اے اہل محشر، معصوم ہے، اے اہل محشر، تم میں سے کون تھا جسے زمین پر ہم نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، وہ ہمارے دربار میں پیش خدا حاضر ہو جائے۔ تو معصوم کہتے ہیں کہ سب آئے انبیاء میں سے جناب داؤد علیہ السلام طلب ہو، کہیں گے لبیک یا اللہ، پروردگار میں حاضر ہوں۔ پھر آواز قدرت آئے گی، اے داؤد ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، ہم نے آیت رکھی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے۔ جناب داؤد بیٹھ جائیں گے، اپنی نشست پر آ جائیں گے، ایسے میں پھر آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر، تم میں سے کون تھا جسے زمین پر ہم نے اپنا خلیفہ قرار دیا تھا، وہ ہمارے دربار میں حاضر ہو جائے۔ معصوم کہتے ہیں جیسے ہی آواز آئے گی عرش کے دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب طلوع ہو، ایسی آسانی سنائیں، سب ہاتھ اٹھا دو، دیکھو گے نا علی کو۔ میں نے کہا نا کہ اپنے اس منصب کو یاد رکھنا، چپے چپے پر علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کا نور ساتے ہوگا، طلوع کرے گا، آواز دیں گے علی پروردگار تیرا بندہ حاضر ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہاں اے علی اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی۔ ایسی آسانی سے نہیں سنو، یہ سب تمہارے لیے پڑھ رہا، آپ کے لیے پڑھ رہا، اپنے اور تمہارے لیے سب کے لیے پڑھ رہا، کہ ہاں اے علی اس وقت ہماری مراد تم سے تھی۔ اب قدرت علی کی طرف سے مڑ کر اہل محشر کی طرف مخاطب ہوگی، اب سننا اپنا مرتبہ، کہے گی قدرت اے اہل محشر، تم میں سے جس نے زمین پر علی کو امام مانا تھا اور علی کے دامن سے وابستہ تھا، آج اپنے مقام سے اٹھے، علی کے دامن کو پکڑے اور جدھر جدھر علی جائیں پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، جیو سلامت رہو۔ جو ہے تم میں سے جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا، علی کے دامن کو پکڑے ہوئے تھا، میرے ساتھ ہو یا کہیں چلے گئے، سب ہے بیٹھے ہوئے، ادھر متوجہ رہنا، جس نے دنیا میں علی کے دامن کو پکڑا ہوا تھا، آج بلند ہو، علی کے دامن کو پکڑے اور جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر مڑتا چلا جا، پیچھے پیچھے چلتا چلا جا۔ تو ہمیں اور تمہیں تو علی کے پیچھے چلنے کی عادت ہے نا؟ اب جملہ بڑا حساس کہنے جا رہا ہوں، سمجھ جانا تو بتا دینا، نہیں سمجھو تو میں رکوں گا نہیں۔ کھرب ہاں کھرب کا مجمع ہوگا، تا حد نگاہ کھربوں لوگ ہوں گے، کھربوں، اور سب سے اللہ کہے گا جس نے دنیا میں علی کو امام مانا تھا وہ علی کے دامن کو پکڑے اور علی کے پیچھے جائے۔ کھربوں میں سے چند لوگ اٹھیں گے، سمجھا ہے جو نہیں سمجھا اس کے لیے دعا ہے کہ سمجھ لو، کچھ ہی لوگ ہوں گے، کچھ سے مراد سمجھ رہے، جنہیں دنیا اقلیت کہتی ہے، کھڑے ہوں گے علی کے چاہنے والے، علی جدھر جائیں گے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ مجھے بتاؤ علی کدھر جائیں گے؟ علی کدھر جائیں گے؟ علی تو اپنی جاگیروں کی طرف جائیں گے۔ علی کی جاگیر کیا ہے؟ علی کی جاگیر ہے جنت۔ نہیں، علی کی جاگیر نہیں ہے جنت، جنت تو علی کے بیٹوں کی جاگیر ہے۔ علی جنت گروں کی جاگیر تک جائے گا۔ چلو گے پیچھے پیچھے یا نہیں؟ وہ میرے ساتھ نہیں چلے گئے، اٹھو گے نا ساتھ ساتھ، دیکھو گے نا یہ علی ہے، لطف تو لو نا، میدان محشر میں اور تم، میں بھی ہوگا تم بھی ہوگے، اور تم مجھے دیکھ کے کہو گے کہ ہاں آپ نے قصے بزرگ میں یہ پڑھا تھا۔ میرے ساتھ آؤ نا، یقین والوں سے بات کرو، بے یقینوں سے گفتگو نہیں، یقین والے وہ میرا ساتھ دے، تم بھی ہوگے میں بھی ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو بھی دیکھو گے، آپ بھی موجود تھے جب روایت پڑھی گئی، کوئی میرے قریب ہوگا تو کہا ہاں آپ نے پڑھی تھی روایت، لطف آ رہا ہے، وہ علی جا رہے پیچھے پیچھے جا رہے، میں بھی تم بھی فخر کرتے ہوئے علی کے پیچھے پیچھے جا رہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ہاں بھائی کامیاب ہو گئے، ہاں بھائی راست گو ہو گئے، ہاں بھائی دیکھو وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، وہ دیکھو علی کی خوشبو، وہ علی دامن لہراتے ہیں تو جنت لہرنے لگتی ہے، سمانا علی کو دیکھو،
وہ علی جا رہے ہیں، وہ علی پیچھے پیچھے، چلو 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 پیچھے چلو، علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وہ دیکھو علی چل رہے ہیں، وہ دیکھو علی کی رفتار، وہ علی 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 حق علی علی کہتے ہوئے، علی حق علی حق کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے، کسی نے کسی کے شانے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کوئی علی علی کہہ رہا ہے، کوئی علی حق کہہ رہا ہے، کوئی علی مولا کہہ رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. تو کیا صرف تم فخر کرو گے کہ تم پیچھے چل رہے ہو؟ ارے تمہارا فخر تو اس وقت بڑھ جائے گا کہ تم یہ کہو گے کہ صرف ہم علی کے پیچھے نہیں ہیں، حق بھی علی کے پیچھے ہے. تو جو ہے پیچھے پیچھے حق رکھتے ہیں، ہم علی کے پیچھے، علی ہمارے آگے. جو بھی علی کو اس وقت امام مانتا، ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی ہو. میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی علی کے دامن سے وابستہ ہے، علی کے پیچھے ہوگا. علی آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، مجمع کم ہو جائے گا، ہم آگے بڑھ جائیں گے. اب ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم پیچھے کیا ہوگا، لیکن معصوم نے وہ بھی بتا دیا کہ جب تم لوگ آگے بڑھ جاؤ گے نا تو پیچھے جو ہوگا ہم سے پوچھو. معصوم کہیں گے جب تم آگے بڑھ گئے پھر آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر، ہاں بھائی تم میں سے جس نے علی کے علاوہ کوئی اور امام بنایا تھا، آج اپنے اپنے بنائے ہوئے اماموں کو تلاش کرو، اور جدھر جدھر تمہارا امام جائے سلامت رہو. جدھر جدھر تمہارا امام جائے، جدھر جدھر تمہارا قائد جائے، جدھر جدھر تمہارا رہبر جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. اللہ کہے گا جس کو علی کے علاوہ تم نے امام بنایا ہوا تھا ان کو تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیں گے، درمیان میں لوگوں میں ہی تو کھڑے ہوں گے نا. اللہ کے بنائے ہوئے تو اس کے دربار میں ہوں گے نا، لوگوں کے بنائے ہوئے لوگوں ہی میں ہوں گے نا. اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو، اور جدھر تمہارے امام جائیں، جدھر جدھر تمہارے پیر جائیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. ایسے میں ایک ہڑبڑ ہو جائے گا، کوئی ادھر سب اپنے اپنے اماموں کو تلاش کریں گے اور دیکھیں گے ارے یہ رہو، کہے گا یہ رہو، کوئی کہے گا یہ رہو، سب اپنے اپنے اماموں کی طرف جائیں گے. امام قوم کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں گے، کہیں گے کہ بھائی دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ. آج تو خود ہمیں اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوئی ہے. جب پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ وہ عذاب تو دیکھ رہے ہوں، اس وقت مرید کہیں گے پروردگار کچھ دیر کے لیے واپس بھیج دے. اللہ کہے گا دار عمل ختم ہو گیا، اب نتیجہ ہے، اب آزمائش اور امتحان کا وقت، اب نتیجے کا وقت ہے. جو بویا ہے وہ کاٹو، جو بویا ہے وہ کاٹو. اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے، ختم ہو گئی گفتگو 5 منٹ فضائل کے رہ گئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اتنا علی علی، ہر کتاب میں علی علی، ہر مسلک میں علی علی، ہر مشرب میں علی علی، ہر مذہب میں علی علی، ہر جانے والا جو طہارت نسب لے کے جاتا ہے وہ علی علی کرتا ہوا جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جب اتنی مقامات پر اتنی کتابوں میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء چاہے اہل تسنن ہو چاہے اہل تشیع ہو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو سب کے سب علی کی محبت میں جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ سبھی علی کیوں نہیں کہنے لگ جاتے؟ یہ کیا بات ہے؟ ختم ہو گئی گفتگو. اس مسئلے کو بھی حل کیا مولانا روم نے. مولانا روم مصنوی مولوی مانوی حفظ در زبان پہلوی، مصنوی میں مولانا روم نے ایک مسئلہ حل کر دیا، اور اسی مسئلے پر گفتگو تمام ہو جائے. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک حکایت، وہ حکایتوں میں سارا مسئلہ حل کرتے ہیں، حکایتوں ہی میں. کبھی موقع ہوا تو مولانا روم کی حکایتیں پڑھوں گا، وہ حکایتوں ہی میں بڑے مسائل حل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کسان تھا، اس کا حل تھا، حل کے آگے گائے، اور گائے کے ذریعے سے حل چلایا کرتا تھا، زمینوں پہ حل چلاتا تھا، زمینوں پہ حل چلا کر بوائی کرتا تھا. شام ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا، واپس گھر آ جاتا، گائے کو اس کے سامنے اس کے استبل میں باندھ دیتا، اس کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھتا، چلا جاتا اپنے حجرے میں، شراب جلاتا، کھانا وانا کھاتا، اور اس کے بعد پھر گائے کے پاس آ جاتا. گائے کے پاس آتا تو گائے کی مالش کیا کرتا تھا، اس کو سہلایا کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا. روز
اس کا یہ مشورہ تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ روستائی کاؤ در آخر ببست شیر کاوش خورد بر جایش نشست روستائی شد در آخر سو گاو گاو رانی جزم شبہ کنج گاو دستوی مالید پر آزای شیر پشت پہلو گاہ بالا گاہ زیر شیر گفت ہر روشنی افزون بودے برگ رید زہرش دل خوش دے. کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسان اپنی گائے کو لے کے آیا, اس نے گائے کو اس کے مقام پر رکھ دیا, بٹھا دیا, چارہ اس کے سامنے ڈالا, چلا گیا اپنے حجرے میں جیسے روز جاتا تھا. کچھ دیر بیٹھا رہا, کھانا میں کھاتا رہا, منہ ہاتھ دھوتا رہا. اتنی دیر میں جب وہ اپنے حجرے میں تھا ایک شیر آیا اور شیر گائے کو کھا گیا, اور گائے کو کھانے کے بعد شیر گائے کی جگہ پر بیٹھ گیا. اندھیری رات وہ کسان باہر آیا ٹٹولتا اور وہ اس مقام پہ بیٹھا جہاں اس کی گائے بیٹھے. اس وقت گائے نہیں کہ شیر بیٹھا ہوا, وہ سمجھا میری گائے بیٹھی ہے. شیر دستوی مولید پر آزائے شیر پشت پہلو گاہ بالا گاہ زیر, جیسے روز کرتا تھا مالش کرنے لگا, سمجھ رہا ہے میری گائے ہے, اور بیٹھا تھا شیر اس کی مالش کر رہا ہے. مالش کرتے کرتے کہہ رہا ہے میری گائے تجھے آج کیا ہو گیا, یہ تیرے بال کیسے نکل آئے, یہ تیرا منہ کیسے ہو گیا, یہ تیرے کان بھی عجیب ہو گئے, یہ تیرے پاؤں بھی عجیب ہو گئے, اور مالش کیے جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے گائے ہے, حالانکہ شیر ہے جو گائے کو کھا کے بیٹھ گیا. ایسے میں مولانا روم کہتے ہیں شیر گفت, اب تمہارے امتحان ہے آخری آدمی تک جہاں پہنچ جائے نا جملہ مجھے بتانا. شیر گفت روشنی افزون خدے بند رید زہراش دل خوش رہے. ایسے میں جب وہ شیر کو گائے سمجھ کر اس کے مالش کر رہا تھا, شیر نے کہا کہ اگر ابھی روشنی ہو جائے تو اس کسان کا جگر پانی ہو جائے گا, اس کا پتا پھٹ جائے گا. شیر خود ہی سے کہنے لگا اگر ابھی روشنی ہو جائے تو اس کسان کا جگر بڑھ جائے گا, اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ درندہ بیٹھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ شیر سوچتا ہے کہ اگر ابھی روشنی ہو گئی تو اس کسان کا جگر بڑھ جائے گا. مولانا روم نے حکایت کو یہاں پر تمام کیا, کہتے ہیں ہائے ہائے کاش کا جملہ پہنچ جائے مولا, سب تک جملہ پہنچ جائے. مولا کہتے ہیں کہ سنو, مولانا کہتے ہیں, مولانا روم کہتے ہیں کہ سنو, علی کو دنیا نے اندھیرے میں دیکھا ہے, اگر روشنی میں دیکھ لے تو پتے بھر جائے. توجہ ہے, کہا کہ دنیا نے ابھی علی کو روشنی میں دیکھا کہاں, یعنی ابھی جو فضیلتیں بیان کی گئی وہ تو کچھ بھی نہیں بیان کی گئی. ابھی تو علی سنایا ہی نہیں گیا, ابھی تو علی سمجھایا ہی نہیں گیا, ابھی تو حدیثوں والا علی سامنے آ رہا ہے. ابھی تو اس علی کی بات ہو رہی ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. سمجھا میری بات؟ میں ختم کر دیتا ہوں مقام کی تقریر. مجھے ایک روایت یاد آئی, یقین مانے روایت مجھے یاد آئی, اور میں نے یقیناً شاید کہیں پڑھی ہو, مجھے لگ رہا ہے کہ میرے امام نے ذہن سے روایت آپ کے لیے ہدیہ کی ہے, تو سن لیجیے روایت. آپ تو علی کرنے والے آپ سے بڑا جتنے مجمع چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, میں سب سے مخاطب ہوتا ہوں, آپ کو پتا مخلوق مجمع بیٹھا ہے. جیسے ہی علی کیا جا رہا ہے, مجھ سے پہلے قبر سے علی کر رہے تھے, آپ جو ہے جھوم کر سن رہے تھے, سب کے چہرے مسکراہٹ. میں بول رہا ہوں آپ کے چہرے مسکراہٹ, چاہے شیعہ اور چاہے سنی, سب مسکرا رہے ہیں, سب مسکرا رہے ہیں. طہارت نسب والے بیٹھے ہیں, شجرے والے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کتاب ہے نگرش وحی در امامت و خلافت در مجموع توحید, ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑے عالم کی کتاب ہے. سلمان فارسی نے رسول اللہ کا مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو سلمان. کہا رسول اللہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کے دشمن بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, اور جب ہم ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے سے وہ ذکر سن کے ناگواری کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے, وہ دبا لیتے ہیں اپنے اثرات. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مجمع میں بیٹھے جس میں آپ کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ان کے چہرے سے آپ کی تعریف سن کے ناگواری کا احساس نہیں ہوتا, کبھی ناگواری ظاہر نہیں کرتے. جب اللہ کے دشمنوں کے مجمع میں بیٹھتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, تو اللہ کے دشمن اپنے چہرے سے ناگواری ظاہر نہیں کرتے. جب آپ کے دشمنوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں تو جو آپ کا دشمن ہے وہ اپنے چہرے سے ناگواری ظاہر نہیں کرتا. لیکن یا رسول اللہ, ہم نے اکثر دیکھا جب ہم ایسے مجمع میں بیٹھے ہوں جہاں علی کے دشمن بھی بیٹھے ہوں اور ہم
جب وہاں علی کی تعریف کرتے تو وہ لاکھ چاہے اپنے چہرے سے ناگواری چھپا نہیں سکتے. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دشمن ناگواری چھپا لیتے ہیں, آپ کے دشمن ناگواری چھپا لیتے ہیں, لیکن علی کے دشمن اپنے چہرے کی ناگواری چھپا نہیں پاتے. لکھا یہ ہے کہ رسول نے فوراً جواب نہیں دیا, رسول کھڑے ہوئے. جب رسول کھڑے ہوئے سب کھڑے ہو گئے, سلمان بھی کھڑے ہوئے. رسول آگے بڑھے, سلمان کے ماتھے پر پیار کیا. جیتے رہو. سلمان کیا سوال کیا ہے سناؤ. پہلا جملہ کہوں گا تمہارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. کہا سلمان کیا سوال کیا ہے سناؤ. اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے, علی کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا.